علائق بشریت کا لباس مسجد اقصی میں اتار دیا، علائق نورانیت کا لباس سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پر اتار دیا۔ ایک بار سبحان کا فیض وہاں، اللہ نبی وہاں جا کر دونوں ایک ہو گئے تھے۔ جو ایک مانے گا مومن رہے گا، دو مانے گا کافر ہو جائے گا۔ مولانا طارق جمیل اپنی ایک تقریر میں، جس تقریر کا نام موت کی پکار، 28 منٹ پر اس سی ڈی میں کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے، ان بیچاروں کو توحید سے ناواقف لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا بھی معنی نہیں آتا۔ لا الہ کیا معنی؟ لا الہ کوئی الہ نہیں۔ کائنات میں انسان ہیں، کائنات میں جن ہیں، کائنات میں فرشتے ہیں، کائنات میں مخلوق ہے، لیکن لا الہ اس ساری مخلوق کا الہ الا اللہ، اللہ ہے۔ مخلوق ہے، مخلوق کا انکار نہیں لا الہ میں، الہ کا انکار ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وہ اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرتے ہیں، اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا، آسمان لا، ہوا لا، فضا لا، زمین آسمان چاند ستارے لا، انسان جنات جن چرند پرند لا، نوری ناری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، ستواں، چھواں، پنجواں، چوتھا، تریا، دوا، پہلا، آسمان لا، وہ ہوا فضا خلا لا، وہ زمین آسمان چند سورج تارے لا، وہ انسان جنات جن پرند چرند آبی خاکی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہیں، لا ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ آپ کی الفاظ کی چاشنی پر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آسمان لا، فرشتے لا، چاند سورج لا، فضائی لا، ہوائی لا، خاکی لا، نوری لا، ارے نہیں، آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے، فرشتے فرشتے ہیں، نوری نوری ہے، ناری ناری ہے، خاکی خاکی ہے، ہوائی فضائی ہے۔ انکار ان کے وجود کا نہیں ہے، انکار کسی الہ کا ہے کہ ان میں سے الہ کوئی نہیں، یہ سب عابد ہے، معبود اللہ ہے۔ آپ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے لا کہہ کر ہر چیز ختم کر دی، جز لا ہوا، جز بھی ختم ہو گیا، کل بھی ختم ہو گیا، فرشتے ختم، عرش ختم، آسمان ختم، چاند ختم، سورج ختم، انسان ختم، نوری ناری ختم، ہوائی فضائی ختم، پھر کیا بچا؟ جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ جب کچھ بھی نہیں رہا تو اللہ رہا۔ مولانا طارق جمیل ایک جگہ پر منصور حلاج یہ وہ خبیث تھا جس نے انا الحق کا آوازہ لگایا تھا، جس نے کہا تھا اب میں اللہ ہوں، اللہ میرے اندر حلول کر چکا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ میں اللہ میں فنا ہو چکا ہوں۔ اس نے انا الحق اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور علماء امت نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا اور یہ قتل ہوا۔ اس خبیث کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل کیا کہتے ہیں سنیے، منصور جے چک سلی دیتے واقف جیڑے کل اسرارا ہو، یہ ہو والے کا کلام پڑھ رہا ہے۔ ہاں عاشق ہونے عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل سراراں ہو، سفریت روش منصوری نو تھپ رکھ ہن کنز قدوری نو، کیا کہہ رہا ہوں، سفریت روش منصوری نو ہن تھپ رکھ کنز قدوری نو۔
منصور جے چک سولی دیتے واقف کل اسرارہ ہوں. منصور ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھا، اس کو بھی سولی دے دی گئی. سکھ ریت روش ہن منصوری نو، تم بھی منصوری منہج کو سیکھو، تم بھی منصوری عقیدے کو سیکھو. سکھ ریت روش ہن منصوری نو، ٹھپ رکھ ہن کنز کدوری نو. دین کی کتابیں چھوڑ دو، کنز کدوری کو چھوڑ دو، اب پڑھائی کی طرف باتیں کو چھوڑ دو، بلکہ تم بھی منصور کے راستے پہ چلو. جیسے اس نے انا الحق کا دعویٰ کیا تھا، تم بھی انا الحق کا دعویٰ کرو. وحدت الوجود کے عقیدے کا زہر اس حد تک معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جیسا شخص جو مفسر قرآن کے طور پہ معاشرے میں معروف ہے، وہ بھی اسی عقیدے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، سورۃ حدید کی شرح میں ام المصبحات شائع کیا ہے مکتبہ خدام القرآن لاہور نے، رائٹر ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب. اپنی اس کتاب کے صفحہ 88 پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حقیقت و ماہیت وجود کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے. خالق اور مخلوق کا ایک وجود ہے. کائنات میں وہی وجود بسیط صلاحیت کیے ہوئے ہے، لیکن جہاں تعین ہوگا تو وہ پھر غیر ہوئے، اس کا عین نہیں. چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات کا وجود ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے. کائنات کا وجود یاد رکھنا، کائنات میں جانور بھی ہیں، غلیظ جانور بھی ہیں، کتا اور سور اور خنزیر بھی ہے، فاحشات عورتیں بھی ہیں، گندے مرد بھی ہیں، شراب اور موسیقی کے آلات بھی ہیں. کہا یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک اعتبار سے اللہ کے وجود کا عین ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر ہے. فرماتے ہیں یہ ابن عربی کا نظریہ ہے. صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے بارے میں، یہ آپ کا شیخ ہوگا، ہمارا شیخ نہیں ہے. جس ظالم کا یہ عقیدہ کہ خالق اور مخلوق کو جو ایک جانے وہ مومن، وہ مواحد، اور جو خالق اور مخلوق میں فرق کر کے کہے خالق اور ذات ہے، مخلوق اور چیز ہے، وہ کافر ہوتا ہے آپ کے مذہب میں. یہ آپ کا شیخ ہے، ہمارا نہیں. کا شیخ ابن عربی کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک حقیقت و ماہیت وجود کے بارے میں ان کی رائے کا تعلق ہے، میں اس سے متفق ہوں اور میرا بھی یہی مسلک ہے. بہرحال میرے نزدیک کم سے کم یہ مقام ایسا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اس کی بے تکلف اگر تعبیر و تفسیر ہو سکتی ہے تو وحدت الوجود کے حوالے ہی سے ہو سکتی ہے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے، ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، جو لینا چاہے لے سکتا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. مکتبہ خدام القرآن لاہور کالج سے، قرآن کالج لاہور سے شائع ہوئی ہے. کہتے ہیں جو عقیدہ ابن عربی کا ہے وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے. جیسے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہنے والا کافر ہے، ایک کہنے والا مومن ہے. کہا میں اس کے ساتھ متفق ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ابن عربی کا مسلک، اس کا نظریہ مبارک ہو، مگر اہل ایمان ابن عربی اور آپ کے مسلک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ابن عربی خالق اور مخلوق کے وجود کو دو ماننے والے کو کافر و مشرک کہتا ہے اور ایک ماننے والے کو مومن کہتا ہے. معنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہوا جنات، شیاطین، کفار، حیوانات سب کا وجود عین وجود رب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈاکٹر صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 91 پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید آپ سلفیوں کو نہیں سمجھتے، شاید آپ نے سلفیت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے. سلفیت کی نگاہ میں معصوم عن الخطا ایک ذات ہے اور اس ذات گرامی کا نام مبارک محمد الرسول اللہ ہے. محمد حبیب کریم، ان کی آواز سے جس کا آوازہ ٹکرائے گا سلفیوں کا بچہ کٹ سکتا ہے، اس کو حق نہیں کہہ سکتا. آپ بھول گئے سلفیت کو. شاید آپ نے احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، شاید آپ نے اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا. اس نے یہی مطالعہ کیا تھا
یہی مطالبہ کیا تھا. وہ سلفیت کے امام تھے, وہ مسلک اہل حدیث کے پرچار کرنے والے تھے. وہ کہا کرتے تھے قرآن کی ایک آیت لا دو, محمد کریم کی ایک حدیث لا دو, میں اپنی پشتوں پہ پڑھنے والے ان دروں کو رکوا سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہوں, اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں آئے گا احمد ابن حنبل کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے, اس کی زبان سے شریعت کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کروایا جا سکتا. شیعت آپ کا ساتھ دے ڈاکٹر صاحب دے, صوفیت آپ کا ساتھ دے ان کو مبارک ہو, تبلیغیت آپ کا ساتھ دے انہیں مبارک ہو, سلفیت کا جب تک آخری بچہ اس دھرتی پہ زندہ رہے گا وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا. ہم کیوں اس کے انکاری ہیں؟ اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے, یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے. ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے. ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے؟ جنت میں کون جائے گا, جہنم میں کون جائے گا؟ سلفیت اس سے ٹکرائے گی, وہی مطالبہ کرے گی جو امام مالک نے کیا تھا. مجھ سے فتویٰ لینا چاہتے ہو محمد کریم کی ایک حدیث لے آؤ, اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ, اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائل سے خالی رہے گا ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولا پہنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابن عربی آپ کا شیخ, آپ اس کے فلسفے کو سمجھیں. سلفی المزاج شریعت محمدیہ کو سمجھنے والے, انہیں قرآن و حدیث کے خلاف جتنی باتیں نظر آئیں گی ان کو جوتی کے نوک پہ ٹھکرا دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں, اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں, تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے. اس عقیدے کو, اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے. خالق اور مخلوق میں ساری نسبتیں ہماری عقل میں اگر نہیں آ رہی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا اس دنیا میں جو جتنے وجود ہیں وہ صرف اللہ کا وجود ہے, نعوذ باللہ. وہی خنزیر کا وجود, وہی جانوروں کا وجود, وہی انسانوں کا وجود. صورتیں الگ ہیں, شکلیں الگ ہیں, وجود حقیقت میں ایک ہے. اس کو توحید وجودی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو کفر اکبر کہا جاتا ہے. اپنی کتاب کے صفحہ 52 پر کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے خالق و مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی یہ قابل قبول نہیں, تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے. اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے. اس کی بہترین تعبیر مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں کی کہ خالق اور مخلوق میں نسبت کو یوں سمجھو, خالق اور مخلوق کی درمیان نسبت کو یوں سمجھو کسی شے کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں قائم کیا. فرض کریں آپ نے تاج محل دیکھا ہے, آپ اس تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے. آپ کے ذہن میں یہ تصور آپ کی توجہ سے قائم ہے. جب تک آپ کی توجہ اس پر مرکوز رہے گی یہ ذہن میں تصور قائم رہے گا. جیسے توجہ ہٹے گی اس کا وجود باقی نہیں رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی ذہنی تخلیق ہے, آپ اس کے نیچے ہیں, آپ اس کے اوپر ہیں, اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اس کا اپنا کوئی وجود نہیں. وجود تو در حقیقت آپ کا ہے. یہ ایک تصور ہے. آپ تصور کریں کائنات ہے, یہ آپ کے تصور میں ہے. حقیقت میں کائنات نہیں ہے, حقیقت میں صرف اللہ کا وجود ہے. توحید وجودی کی دوسری تعبیر کہتے ہیں اسے شیخ احمد سرہندی نے کی. انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی لیکن حقیقت میں کائنات کا وجود نہیں, وجود ایک ہی ہے, وہ اللہ کا وجود ہے. انہوں نے مثال کیا دی کہ آپ ایک لکڑی, اس لکڑی کے کونے پہ شعلہ باندھے, کپڑا جلا کر باندھے, کوئی روشنی کی چیز باندھے اور اس لکڑی کو زور سے حرکت دیں, زور زور سے ہلائیں. دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا. جب آپ شعلے کو ہلائیں گے دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا؟ وہ دائرہ حقیقت میں ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے. وہ وجود تو اصل میں شعلے کا ہے, حقیقت میں نہیں. دیکھنے والے کو بھلے دائرہ نظر آ رہا ہے, کہا یہ کائنات جو ہے یہ حقیقت میں نہیں بظاہر نظر آ رہی ہے, حقیقت میں وجود اللہ کا وجود ہے. یعنی اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں, اس کی حقیقت تو بس وہم اور خیال کی ہے, یا بس اتنی ہے جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے آئینے میں عکس ہوتا ہے. وجود تو اس شے کا ہے جس کا عکس ہے, خود عکس کا کوئی وجود نہیں. تو حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے,
لا حول ولا قوة الا باللہ. اب ایک تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلمان صوفیات جتنے ہیں ان سب کے حوالے سے،